آج کی ابتدا علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر سے ہے۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق، نہ مال و دولت قارون نہ فکر افلاطون۔ بہت تکڑا شعر انہوں نے انتخاب کیا۔ پاک ضمیر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں نہ غصہ ہو، نہ نفرت ہو، نہ حسد ہو، نہ کمینگی ہو، نہ کنجوسی ہو، نہ عیب جوئی ہو، نہ ریونج لینے کا، جس کو بدلہ لینے کی آرزو ہو۔ جو دل اللہ کی آماجگاہ ہو، اللہ کا مسکن ہو، وہ ضمیر پاک ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے ہر نیگیٹو خیال سے کلیئر دل، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ نفس مطمئنہ والے کا دل ہوتا ہے، جس کے اندر آرزوئیں اور خواہشیں، مال کی محبت نکل چکی ہو۔ نگہ بلند، نگاہ بلند، نگہ بلند سے کیا مراد ہے؟ بلندیوں پہ جو نگاہ ہے وہ شاہین کی ہوتی ہے۔ شاہین بلندیوں سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اپنی منزل کا تعین کرتا ہے، اور مردہ پہ نہیں گرتا، اپنی محنت اور اپنا شکار استعمال کرتا ہے۔ نگاہ بلند اس کی ہے کہ جو بھیک نہیں مانگتا، جو خیرات نہیں مانگتا، جو جھولی نہیں پھیلاتا، آرزوئیں لوگوں سے نہیں کرتا، مخلوق سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، اور وہ استغنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بے نیازی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے پر، اللہ کے ہر فعل پر راضی ہوتا ہے۔ نگاہ بلند تب ہوتی ہے جو جس کی نگاہ بلند ہو جائے، اس کے اندر جذبہ مستی اور شوق خود پیدا ہو جاتا ہے، اور شوق کو سمجھنا پڑے گا۔ لگن، اور انگلش میں اس کے لیے بہت ہی اچھا لفظ ہے، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن۔ وہ اس میں بے پناہ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، اپنے اللہ سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی آرزو ہوتی ہے۔ تو وہ مستی شوق، اسی لیے کہا جاتا ہے جب تیرا فرض تیرا شوق بن جائے تو تیری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، تیری دسترس میں آ جاتی ہیں۔ علامہ نے اسی لیے کہا تھا کہ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ سب دھوکہ ہے، سب پردہ ہے۔ پردے ہٹنے کے لیے، جب پردے ہٹ جائیں تو پھر شوق سے ہٹتے ہیں۔ جب شوق پیدا ہو جائے تو پردے پردے نہیں رہتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرمایا کہ تم غیب میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ تو تمہارے مشاہدے میں ہونا چاہیے، اور مشاہدے میں تب آتا ہے اللہ جب آپ کو اللہ کا شوق ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ سوچتے ہوں، نہ بولتے ہوں، نہ کرتے ہوں، نہ چاہتے ہوں، نہ آرزو ہو، ڈوب جائیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی حقانیت میں، اللہ کی سچائی میں، اللہ کی بڑائی میں۔ وہ ساری صفات اللہ آپ کو صبغت اللہ بنا دیتا ہے جب آپ کا شوق سالم ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ جب شوق آ جاتا ہے، مال و دولت نہیں رہتے، حقیر ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ فیروز شاہ تغلق کے مرشد تھے شمس الدین ترک پانی پتی۔ فیروز شاہ تغلق کو پتہ لگا کہ آپ کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، کنڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جو کمرے کی دیواریں ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان میں گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فیروز شاہ تغلق دلی سے آیا اور مرشد کے حضور پیش ہوا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، حاضر ہوا ہوں کہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے، یہ سارا کچھ میں ریپیئر کرا دوں، اس کو ٹھیک کرا دوں۔ آپ مسکرائے
آپ نے دیوار پہ تھوکا تو وہ سونے کی ہو گئی. کہنے لگے بادشاہ تو ہمیں ہمارا تھوک دینے آیا ہے؟ ہم تو غربت کو کملی والے کی سنت سمجھ کے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. پھر اس لیول پہ لوگ پہنچتے ہیں جب ان کا شوق مکمل ہو جاتا ہے، جب اللہ ان کا شوق بن جاتا ہے، جب خدمت ان کا شوق بن جاتا ہے، جب سیوا ان کا شوق بن جاتا ہے، جب عبادت ان کا شوق بن جاتا ہے، محبت ان کا شوق بن جاتا ہے، تو پھر نہ مال و دولت. قارون کے خزانے کیا چیز ہے ایک فقیر کے لیے؟ اس کے لیے قارون کے خزانے کچھ بھی نہیں ہیں. افلاطون کی فلسفی کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. یہ فلسفی ان کے لیے ہے جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. وہ متاثر ہوتے ہیں دولت سے، فلسفی سے. جو اللہ والے ہو جائیں تو جب اللہ کا سب کچھ ہے تو پھر سب کچھ ان کا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے غریبی کو چوائس نہیں کیا یا مال و دولت کو چوائس کیا؟ اپنی امہ کے لیے مال و دولت کو چوائس کیا؟ نہ اپنے لیے نہ امہ کے لیے. مال و دولت کی ایک دعا بھی کملی والے کی زبان پہ کبھی نہیں آئی. حکمت و دانائی ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی چاہت. یہ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی علامہ نے یہاں کی ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارا شوق بن جائے اور ہماری نگاہ بلندیوں پہ جانی شروع ہو جائے. چھوٹی چھوٹی کمینہ حرکتیں. اب جو لوگ ری ایکشن کر رہے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اللہ رسول سے؟ جو کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ عظمت کی باتیں ہیں جو علامہ نے اس شعر میں پرو دی ہیں، اور ضمیر سے لیا ہے. جو تیرے اندر کی آواز ہے، ضمیر اندر کی آواز ہے. اندر کی آواز کو ہم دباتے ہیں، اندر کی آواز کو کرپٹ نہیں کر سکتے، دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو علامہ نے یہی بات بتایا، جس کا ضمیر زندہ ہو اس کی نہ آواز دبائی جا سکتی ہے، نہ اس کی نگاہ کو ٹیڑھا کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی مستی شوق کو روکا جا سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم میں یہ صفات پیدا ہوں، یہ شعور پیدا ہو، اور ہماری نگاہیں بلندی پہ رہیں. جیسے لیڈرشپ کے لیے کہا، نگہ بلند سخن دل نوا جاں پرسوز، یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے.